جو شخص وضو کر کے سو جاتا ہے، یعنی رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ یہی فضیلت حدیث میں ہو تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرنے والا بندہ جب کروٹ لیتا ہے، اٹھتا نہیں، جب کروٹ لیتا ہے، کئی مرتبہ انسان کی کروٹ ایسی ہوتی ہے کہ انسان بیدار نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسی کروٹ ہوتی ہے کہ جس میں بیداری بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں مراد وہ کروٹ ہے کہ جس میں بیدار نہیں ہوتا، انسان لاشعوری طور پر ہل رہا ہے، کروٹ لے رہا ہے، پانسا پلٹ رہا ہے، جتنی حرکات دوران نیند کر رہا ہے، جو بھی حرکت کر رہا ہے، وہ جو فرشتہ رات اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے آیا ہے وہ کہے گا اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اس بندے کو معاف کر۔ ابھی کروٹ لے رہا ہے، ابھی لاشعوری طور پہ ہے، کروٹ لے رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر، کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، یہ وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے سویا ہے، اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں آسمان سے نازل ہونے والے۔ لا يسبقونه بالقول، یہ آیت آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، لا يسبقونه بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کے آگے اگر آپ دیکھیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس سے رب راضی ہو جائے۔ اب بتائیے صرف وضو کرنے سے رب کی ایسی رضا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا گویا کہ اس بندے کے لیے دعا کر، قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔